طلباء السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام مکمل توجہ اور دلچسپی کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے مضمون نویسی۔ مضمون نویسی کو پڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے مضمون کے کچھ اہم نکات دیکھیں گے کہ مضمون لکھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم مضمون نویسی کے اہم نکات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے مضمون کے موضوع کا تعین ہوتا ہے، یعنی ٹاپک کی سلیکشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ابتدائیہ میں تعارف بتایا جاتا ہے اس عنوان کا۔ اس کے بعد مرکزی خیال، یعنی اہم موضوع کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہے، جو اس کی خاص معلومات ہوتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم مضمون میں حوالہ جات، اشعار اور مثالوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، تو آپ نے ریفرنس کے لیے حوالہ جاتی اشعار اور ارشادات اور احادیث وغیرہ بھی شامل کرنی ہے۔ مضمون کی یہ زبان ہمیشہ سادی ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ سکے، املا اور گرامر کا مناسب استعمال ہو۔ اس کے بعد ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے مضمون کا عنوان ہے علم کے فائدے۔ کوئی بھی مضمون لکھنے سے پہلے ہم اپنے ذہن میں اس کا ایک مائنڈ میپ تیار کرتے ہیں، یعنی خاص باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے مضمون لکھتے ہوئے کن کن باتوں کو اپنے پیراگراف میں شامل کرنا ہے اور اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ علم کا معنی و مفہوم، پہلا حکم اقرا، علم کی اہمیت، ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، سائنسی ایجادات، لازوال دولت، یہ ہمارے کچھ اہم نکات ہیں جس کو ہم نے مضمون لکھتے ہوئے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اپنا آج کا مضمون شروع کرتے ہیں۔ ہمارا مضمون علم کے فائدے، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم سب سے پہلے حوالہ کا شعر لکھتے ہیں، جسے ریفرنس کا شعر بھی کہتے ہیں۔ علم کے بارے میں ہی ہم ایک شعر لکھیں گے۔ علم کی دھن جسے لگی ہی نہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ آدمی ہی نہیں۔ دھن کا مطلب ہے لگن۔ جس شخص کو علم حاصل کرنے کی لگن نہیں لگی، مجھے لگتا ہے کہ وہ حقیقت میں آدمی ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی بنیاد جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور اللہ پاک نے اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت علم ہی کی وجہ سے دی ہے، اور اگر کسی انسان میں علم حاصل کرنے کی دلچسپی نہیں ہے تو وہ پھر آدمی ہی نہیں ہے۔ علم کے معنی ہیں جاننا، جیسا کہ ابتدائیہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے موضوع کا تعارف بیان کیا جاتا ہے۔ علم کے معنی ہیں جاننا یا واقفیت۔ علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کا ذکر بے شمار مقامات پر کیا ہے۔ پہلی وحی کا آغاز ہی اقرا سے ہوا، جس کا مطلب ہے پڑھ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے، فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو یہ دعا سکھائی، رب زدنی علما، ترجمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ احادیث میں بھی علم کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی مضمون لکھتے ہوئے ہم موضوع کے متعلق کوئی ارشاد، کوئی احادیث، کوئی قول سب شامل کرتے ہیں، جس سے ہمارے مضمون کا جو مٹیریل ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ہماری معلومات اور مضمون کی ترتیب اچھی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، علم مہد، ایک اور جگہ فرمایا، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، اور مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یعنی آپ کی زندگی کا جتنا دورانیہ ہے، پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کا، اس میں کوئی علم حاصل کرنے کے لیے قید نہیں ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں جو ہے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ علم ایک لازوال دولت ہے۔ علم ہی کسی قوم کی ترقی کا اہم ذریعہ ہے۔ آج جو قومیں ترقی یافتہ کہلاتی ہیں، وہ علم ہی کی وجہ سے اس مقام پر پہنچی ہیں۔ علم بے مثال طاقت ہے۔ علم ہی سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے اور اچھے برے کی تمیز سیکھتا ہے۔ شعر ہے، علم ایک لازوال دولت ہے، علم ایک بے مثال طاقت ہے۔ علم انسان کو عظمت کی بلندی پر لے جاتا ہے۔ علم عقل کو بڑھاتا ہے اور نئی راہیں دکھاتا ہے۔ انسان نے علم ہی کی وجہ سے بحری اور ہوائی جہاز بنائے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ علم کی یہ معلومات اور علم ہی تھا نا جس نے انسان کو ہوا میں اڑنے کے قابل بنا دیا۔ آج وہ جہاز بنا کر مہینوں کا، گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ مہینوں اور دنوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔
ہر طرف اڑ رہے ہیں طیارے، ہے بنے علم ہی سے یہ سارے۔ یہ جو آس پاس طیارے اڑتے نظر آتے ہیں یہ سب علم کی بدولت ہی بنے ہیں۔ دنیا کی دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے، جبکہ علم کی دولت کو جتنا خرچ کیا جائے یہ اتنی ہی بڑھتی ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی چور چرا نہیں سکتا۔ دلوں میں بھرو علم کا مال و زر، نہ آتش کا خطرہ نہ چوروں کا ڈر۔ یعنی اپنے دل میں علم کی دولت، مال و زر مطلب دولت، قیمتی دولت، اپنے دلوں میں علم کی دولت کو بھر لو۔ یہ ایک ایسی دولت ہے نہ جسے آگ کا خطرہ ہوتا ہے اور نہ چوروں کا۔ آتش کہتے ہیں آگ کو، نہ ہی اسے آگ لگ سکتی ہے یعنی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی چور چرا سکتا ہے۔ علم کی بدولت سائنسی ایجادات کی ہیں جس سے دنیا میں بہت ترقی ہے۔ علم کی بدولت ہی انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور دوسرے سیاروں پر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ کمپیوٹر اور موبائل بھی علم کی وجہ سے ایجاد ہوئے ہیں۔ آپ اپنے آس پاس جتنی بھی ترقی دیکھتے ہیں، جتنی بھی نئی نئی ایجادات دیکھتے ہیں جنہوں نے ہماری روزمرہ کی زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے، یہ سب انہی لوگوں کے کارنامے ہیں جنہوں نے دل و جان سے علم کو حاصل کیا اور ان کو اپنی زندگیوں میں اس پر عمل بھی کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، علم و حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر دو۔ میراث کہتے ہیں ورثہ، یعنی جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ علم جو ہے وہ مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اس کے آباء و اجداد نے اس کے لیے کوئی وراثت چھوڑی ہو، یعنی جس پر آپ کا حق ہو۔ تو یہ علم مومن کے لیے ایسے ہی ہے کہ جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لے۔ بقول حالی کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، لال کہتے ہیں قیمتی موتی کو، کہ حکمت تمہارے لیے، دانائی اور عقلمندی تمہارے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کھویا ہوا قیمتی پتھر، اسے جہاں دیکھو اپنا مال سمجھ کر حاصل کرو۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اپنی اردو گرامر کی کاپی پر اس مضمون کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ سے اس مضمون کا تحریری جائزہ لوں گی۔ شکریہ۔